بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا ترجمہ مطلب ہے کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو بابرکت رات میں، ایسی بابرکت رات جس میں ہر اہم معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ آیتیں ہیں سورہ دخان میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اب وہ بابرکت رات کون سی ہے؟ سورہ القدر میں اس کا مزید تعارف کرایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اترتے ہیں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام ہر اہم معاملہ لے کر، وہ سراپا سلامتی ہے اور صبح سویرے تک ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ میں اس کا تعارف کرایا گیا کہ وہ رات کون سی ہے جس میں قرآن نازل ہوا، کس مہینے میں ہے؟ تو سورہ بقرہ میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ یہ تینوں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ دخان اور سورہ القدر، تینوں صورتوں کی آیات ملانے اور پڑھنے اور سمجھنے کے بعد یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ شب قدر رمضان کے مہینے میں قرآن کریم اتارا گیا۔ اور یہ ایسی بابرکت رات ہے جس میں ہر اہم معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حدیث میں بتایا گیا کہ شب قدر رمضان میں ہے، آخری عشرے میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری عشرے کی 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں تلاش کیجئے۔ تو گویا یہ احادیث کی تشریح سے طے ہو گیا کہ آخری عشرے میں وہ شب قدر ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کے نازل کرنے اور اتارنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ واضح ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں لوح محفوظ سے بیت العزہ میں پورے قرآن کو شب قدر میں اتارا، یعنی آسمان دنیا۔ اس کے بعد آسمان دنیا اور بیت العزہ سے سب سے پہلی جو وحی آئی ہے وہ شب قدر غار حرا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 5 آیات اتری ہیں۔ اسی طرح رفتہ رفتہ 23 سالہ مدت میں قرآن کے اترنے کا عمل پورا ہوا ہے، جو انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے اس پر عمل سے انسان اور انسانیت کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن پہ عمل کریں، قرآن کے پیغام کو عام کریں۔